اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 10 پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس سبق میں صرف 2 علامات ہیں جو انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، جن کی نسبت خود اپنی طرف ہوتی ہے۔ اکیلا ہے تو یا کہیں گے، بہت سارے ہیں تو نہ کہیں گے، سیدھا سیدھا سا حساب۔ یہ دونوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں۔ پہلی علامت یا، یہ اسم، فعل اور حرف سب کے آخر میں استعمال ہوتی ہے۔ استعمال کی وضاحت درج ذیل ہے۔ یا اسماء کے ساتھ اگر یہ علامت یا اسم کے آخر میں آئے گی تو ترجمہ میرا، میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے۔ اپنی طرف نسبت ہوگی تو اپنا ہی کہیں گے۔ ہو اور ہی غائب کے لیے تھے، اس کا، اس کی، اس کے کہتے تھے۔ ہما بھی غائب کے لیے تھا، کما حاضر کے لیے تھا تو تم دونوں، تمہارا، تمہاری، تمہارے۔ اور اب اپنی طرف نسبت کریں گے تو پھر یقیناً میرا، میری، میرے ہی کہیں گے۔ رسولی، رسولن جمع ہے رسولن کی، رسول پیغمبر کو کہتے ہیں۔ رسولی میرے رسول، جنتی میری جنت، عذابی میرا عذاب، رحمتی میری رحمت۔ یہ سارے الفاظ ہماری اردو زبان میں ڈائریکٹ استعمال ہوتے ہیں، رسول بھی، جنت بھی، عذاب بھی، رحمت بھی۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں، آپ کو بتا دیا ان کے آخر میں یا ہے، یا کا معنی میرا، میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوگا، تو یقیناً آپ کو ان الفاظ کے ترجمہ یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چلیں۔ الہی میرا الہ، اور یہ الہی تو ہم اپنی زبان میں دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں یا الہی رحم فرما، تو لفظ تو ہم بولتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے آخر میں یا کس لیے آ رہی ہے۔ دعا مانگتے ہوئے کہتے تو ہیں یا الہی رحم فرما، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یا جو ہے اس کے آخر میں ہے کس چیز کی۔ تو یہ وہی یا ہے جو نسبت کے لیے استعمال ہوتی ہے جب اپنی طرف نسبت ہو۔ یا الہی اے میرے الہ، اے میرے رب، آیاتی میری نشانیاں، آیاتی میری نشانیاں، بے ربی اپنے رب کے ساتھ، بے ربی اپنے رب کے ساتھ۔ ساتھ کس کا ترجمہ ہے؟ با کا۔ باقی وہی ہے ربی میرا رب، ربی میرا رب، جس طرح الہی میرا الہ، کتابی میری کتاب۔ اور یہی یا فعل کے آخر میں بھی استعمال ہوگی، لیکن فعل اور یا کے درمیان نون زرنی کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ فعل اور یا کے درمیان نون زرنی کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور ترجمہ کیا ہوگا؟ مجھے۔ فعل کے ساتھ ہو کا کیا ہوا تھا؟ اسے، ہم کا انہیں، تو کم کا تمہیں، اس کا کیا ہوگا؟ مجھے۔ آتیتنی تو نے دیا مجھے، آتیتا نیا لفظ ہے، یاد رکھیے گا۔ آتیتا تو نے دیا، نی مجھے، آتیتنی تو نے دیا مجھے۔ یطعمنی طعام اردو میں استعمال ہوتا ہے، قیام و طعام، طعام ما حضر، تناول ما حضر۔ یطعمنی کھانے کے معنی میں وہ مجھے کھلاتا ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہ کھلاتا ہے مجھے، یہ بھی درست ہے۔ یسقینی وہ پلاتا ہے مجھے، ساقی پلانے والا، ساقی پلانے والا، یسقینی وہ پلاتا ہے مجھے۔ خلقنی اس نے پیدا کیا مجھے، خلق فعل آخر میں نی، اس نے پیدا کیا مجھے۔ خالق مخلوق، تخلیق، خلقت سب اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ الحقنی تو ملا مجھے، الحاق ملنے کو کہتے ہیں، ملحق ملایا ہوا، ملحق ملایا ہوا، ملحق ملنے والا، الحاق ملانا۔
الحقنی تو ملا مجھے، توفانی تو فوت کر مجھے، توفانی وفات، علمنی علم، عالم معلوم، تعلیم معلومات سب اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ علمہ یعلم تعلیم، تعلیم کا معنی سکھانا ہوتا ہے، علم کا معنی جاننا، تعلیم کا معنی سکھانا۔ علامہ تعلیم سے ہے، علمنی اس نے سکھایا مجھے، اس نے سکھایا مجھے۔ یہدینی وہ ہدایت دیتا ہے مجھے، وہ کس کا ترجمہ ہے؟ یا کا، اور آخر میں نی کا مجھے، باقی کیا بچے گا؟ ہدایت، تو ہدایت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہدایت۔ یہدینی وہ ہدایت دیتا ہے مجھے، تؤذوننی تم ایذا دیتے ہو، تم تکلیف دیتے ہو مجھے، موذی امراض اردو میں استعمال ہوتا ہے، موذی امراض، تؤذوننی ایذا رسانی بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ایذا رسانی کسی کو تکلیف دینا، تؤذوننی تم سب ایذا دیتے ہو مجھے، اخرجنی تو نکال مجھے، اخرجنی اس نے نکالا مجھے، اخرجنی تو نکال مجھے۔ یا حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے، اور جب حرف کے ساتھ آئے گی تو ترجمہ مجھ، میرے اور میں بھی ہو سکتا ہے، میں، مجھ، میرے۔ منی، من آپ نے پڑھا ہوا نا، من کا معنی سے ہوتا ہے، اس کے آخر میں یا لگا دی، منی مجھ سے، انی بے شک میں، کأنی گویا کہ میں، لی میرے لیے، الیہ الا پلس یا، الا پلس یا کو یا میں شامل کر کے داخل کر کے پڑھ رہے ہیں، اسے ادغام کہتے ہیں، الیہ میری طرف، علیہ مجھ پر، علی پلس یا، علیہ مجھ پر، بی میرے ساتھ، بی میرے ساتھ، با کے ساتھ یا ملائی ہے، عنی عن کے ساتھ یا ہے، عنی مجھ سے۔ دوسری علامت ہے نا، یہ علامت یا کی جمع ہے، یہ علامت یا کی جمع ہے، جو ابھی ہم نے یا پڑھی ہے، جو اسم کے ساتھ میرا، میری، میرے، یا اپنا، اپنی، اپنے، فعل کے ساتھ مجھے، حرف کے ساتھ میں، مجھ اور میرے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے نا، اس کی جمع ہے۔ اب میرا کو اردو میں واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جمع کے لیے یقیناً ہمارا ہوگا۔ نا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہمارا، ہماری، ہمارے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ نا جب اسم کے ساتھ استعمال ہوگا تو مثال کے طور پر سبلنا ہمارے راستے، سبل جمع ہے سبیلن کی، سبل جمع ہے سبیلن کی، سبل ہمارے راستے، اموالنا ہمارے مال، نساؤنا ہماری عورتیں یا اپنی عورتیں، ہماری عورتیں یا اپنی عورتیں، ذریتنا ہماری اولاد یا اپنی اولاد۔ اسی طرح دونوں ترجمے ہوں گے، ربنا ہمارا رب، ربنا ہمارا رب، کتابنا ہماری کتاب، آیاتنا ہماری نشانیاں، حیاتنا ہماری زندگی، رسولنا اپنے رسول یا ہمارے رسول، علی انفسنا علی انفسنا اپنے نفسوں پر، علی انفسنا اپنے نفسوں پر۔ اور یہی نا فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوگا، اور جب فعل کے آخر میں آئے گا تو اس کے استعمال کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ نا سے پہلے جزم ہو تو ترجمہ ہم نے کریں گے، نا سے پہلے کیا ہو؟ جزم، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم نے۔ یہ جزم کو ہم نے سرخ گول دائرہ لگایا ہے، نظر آ گیا ہوگا آپ کو، یہ والا، نزلنا ہم نے اتارا، ترکنا ہم نے چھوڑا، رزقنا ہم نے رزق دیا، رزق رازق اردو میں استعمال ہوتا ہے، خلقنا ہم نے پیدا کیا، قتلنا ہم نے قتل کیا۔ نا سے پہلے جزم آ رہی ہے، ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم نے۔ جعلنا
ہم نے بنایا. جعلنا نیا لفظ ہے, یاد رکھیے گا, 15% الفاظ سے تعلق رکھتا ہے. جعلنا ہم نے بنایا, حسبنا ہم نے گمان کیا, یہ بھی 15% الفاظ سے تعلق رکھتا ہے. حسبنا ہم نے گمان کیا. کفرنا ہم نے کفر کیا, انکار کیا, نافرمانی کی, ناشکری کی, سب اسی کے معنی ہیں. ظلمنا ہم نے ظلم کیا, ظلم ظالم مظلوم اردو میں استعمال ہوتا ہے. اخذنا ہم نے پکڑا, اخذ ماخوذ مواخذہ, اخذ ماخوذ مواخذہ, اخذنا ہم نے پکڑا. نوٹ, نا سے پہلے جزم کی بجائے زبر یا زیر ہو تو ترجمہ کیا کریں گے؟ ہمیں. ترجمہ کیا کریں گے؟ ہمیں. جزم ہو تو ترجمہ ہم نے, جزم نہیں ہے زبر ہے یا زیر ہے تو ترجمہ ہمیں. یہ دیکھیں, ہدیتنا تو نے ہدایت دی ہمیں, یہاں ہم نے نہیں کہہ سکتے آپ, معنی ہی غلط ہو جائے گا, معنی بنے گا ہی نہیں. جب جزم ہوگی تو پھر ترجمہ ہوگا ہم نے. جزم نہیں ہے, زبر ہے یا زیر ہے, دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ ہمیں. ہدیتنا تو نے ہدایت دی ہمیں, علمتنا تو نے سکھایا ہمیں. اب یوں تو نہیں ہو سکتا نا ہم نے سکھایا, اس کے لیے وہ الگ لفظ ہے. علمتنا تو نے سکھایا ہمیں, صدقتنا تو نے سچ بتایا ہمیں. یہ صدقتنا میں جو تا زبر تا ہے, یہ جو فعل کے آخر میں استعمال ہوتی ہے وہ والی ہے. صدقتا پڑھا ہے نا, تا تی تو اور تا ساکن جو آخر میں آتے ہیں, یہ تا زبر تا وہ والی ہے. اس کا ترجمہ تو نے ہے, نا آخر میں الگ سے آ رہا ہے, دوسری علامت ہے. صدقتنا تو نے سچ بتایا ہمیں, صدقنا اس نے سچ بتایا ہمیں. وہ تا نہیں ہے نا, اب صدقہ اکیلا فعل ہے, اوپر صدقتا ہے, فرق ہے دونوں کے اندر. صدقتا تو نے سچ بتایا ہمیں, صدقنا اس نے سچ بتایا ہمیں. فرق سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو. آگے چلیں جی. اہدینا تو ہدایت دے ہمیں, اہدینا تو ہدایت دے ہمیں. بعثنا اس نے بھیجا ہمیں, بعثنا اس نے بھیجا. مبعوث اردو میں استعمال ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ مبعوث. امرنا اس نے حکم دیا ہمیں, نا حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم یا ہماری, ہم یا ہماری. الینا ہماری طرف, فینا ہم میں, مننا من پلس نا, من پلس نا, مننا ہم نے. لیتنا کاش کے ہم, لیتا پورا الگ ہے اور نا اس کے ساتھ آخر میں آیا, لیتنا کاش کے ہم. علینا ہم پر, علا پلس نا ہے, علا پلس نا, علینا ہم پر. انا, انا اور نا دو چیزیں ہیں, انا اور نا. انا بے شک ہم. یا اور نا, یا جب اسم کے ساتھ آئے گی تو کیا کریں گے ترجمہ؟ میرا, میری, میرے, یا اپنا, اپنی. اپنے فعل کے ساتھ کیا ہوگا؟ مجھے, اور حرف کے ساتھ میں, مجھ, میرے, میں, مجھ, میرے. اور یہی جو ہے نا جو ہے جب اسم کے ساتھ آخر میں آئے گا تو ترجمہ کیا کریں گے؟ ہمارا, ہماری, ہمارے, یا اپنا, اپنی. اپنے افعال کے ساتھ فعل سے, فعل میں نا سے پہلے جزم ہے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم نے. اور اگر زبر یا زیر ہے تو ترجمہ ہمیں, اور حروف کے ساتھ نہ آئے تو ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم یا ہماری. الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.